مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی ہمارے مشر خطاب کر رہے تھے آپ سے. میں آپ لوگوں کو ایک بات آج ہم نعرہ نہیں لگا رہے, ہم عملی طور پہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں, ای کو تھوڑی سی کم کیجئے گا, یہ جملہ بہت قیمتی جملہ ہے. ہم نے جب یہ منشور لے کے چلے کہ پاکستان نظریاتی پارٹی فرقہ واریت کو ختم کرے گی یا سندھی بلوچی پنجابی پٹھان کے تفریق کو ختم کرے گی, تو آپ کو یہ فخر سے بتا سکتا ہوں کہ راولپنڈی کی سرزمین پر جہاں پنجابی بھائیوں کی تعداد 90% ہے, وہاں پر پہلا نمائندہ اگر ہم نے کھڑا کیا ہے تو وہ ایک پٹھان کھڑا کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم پنجابی کو بھی اتنا پاکستانی سمجھتے ہیں جتنا پٹھان کو, سندھی کو, بلوچی کو سمجھتے ہیں. ہم لوگ یہ تفریق مٹانا چاہتے ہیں. جس کے اندر پاکستان کا درد ہے, جس کے اندر اسلام کا درد ہے, وہ ہمارا نظریاتی بھائی ہے. اور میں ہمیشہ سے وہ باتیں کرنے کا عادی ہوں جو باتیں کرتے ہوئے لوگوں کی ٹانگیں کانپا کرتی ہیں. میں آج ان عالمی قوتوں سے کہنا چاہتا ہوں جو آج دوبارہ یہ کوشش کر رہی ہیں دھماکے کروا کے یا نفرتیں پھیلا کے پاکستان اور افغانستان میں نفرت کا بیج بونے کی کوشش کر رہی ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی ان کو باور کرانا چاہتی ہے ہم مرتے مر جائیں گے لیکن مسلمان کو مسلمان سے کبھی لڑوانے کی آپ کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں, یہ ہمیشہ سے امریکہ کی سازش رہی ہے کہ بریلوی دیوبندی فساد کو کریٹ کیا جائے, سنی شیعہ فساد کو آج پاڑا چنار میں دوبارہ سے ہوا دی جا رہی ہے. دو قبیلوں کی لڑائی کو ایک انٹرنیشنل جنگ میں منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سنی شیعہ کے نام پہ, اور اس کے بعد آپ کو تقسیم کیا جا رہا ہے پنجابی پٹھان کے نام پہ. 1990 میں جب موبائل انٹروڈیوس ہوئے تھے تو سب سے زیادہ لطیفے پٹھانوں پہ بنایا جاتے تھے. وہ ایک لاوا ان کے اندر ابلتا رہا اور اب وہ باہر نکل آیا ہے, اب وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے, اور وہ لاوے کو دشمن کوشش کرتا ہے کہ اینٹی سٹیٹ استعمال کیا جائے. میں ایک بات آج بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی کی جب حکومت ہوگی تو چوکوں چوراہوں اور چوکیوں پہ تم کے بات نہیں کی جائے گی, آپ کے بات کی جائے گی, جناب کے بات کی جائے گی. پاکستان کے ہر شہری کو برابر کی عزت دی جائے گی. پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے جانے والا بندہ جب چوکی سے گزرتا ہے جس طرح اسے عزت سے سلام لیا جاتا ہے, اسی طریقے سے وہاں بھی 5-6 ٹخروں سے اوپر کر کے اور دستار پہن کے داڑھی رکھنے والا اگر کوئی شخص گزرے گا اس کو بھی اسی عزت سے نوازا جائے گا. ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, یہاں پر ہمیشہ بات کی گئی, میرے KPK کے دوست اٹھے اور بولا کہ ہم پٹھانوں کو حقوق دیں گے. میرے بلوچستان کے لوگ اٹھے اور کہا کہ پورے پاکستان میں ظلم ہوتا ہے تو صرف بلوچوں سے ہوتا ہے. میرے اندرون سندھ کے دوست اٹھے اور انہوں نے کہا اگر ظلم ہوتا ہے تو صرف سندھیوں سے ظلم ہوتا ہے. میرا مہاجر بھائی اٹھا کہتا ہے ظلم ہوتا ہے تو صرف مہاجر سے ظلم ہوتا ہے. اب پنجاب کے لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑنے لگے تو کہتے ہیں صرف DHA والوں پہ ظلم ہوتا ہے یا پنجابیوں پہ ظلم ہوتا ہے. میری بات یاد رکھنا, جب دشمن آپ کو لڑواتا ہے اور پھر امن کے قیام کے لیے امریکہ آتا ہے اور تم پہ ڈرون سٹرائک پھینکتا ہے تو نہیں پوچھتا کہ تاسو پختون دے یا تاسو پنجابیان دے, وہ بطور مسلمان تم کو مارتا ہے. آج بطور مسلمان ہمیں ایک پوائنٹ پہ کھڑا ہونا ہوگا اور انگریزوں کے دلال, انگریزوں کے کتے نہلانے والے جو 70 سالوں سے مختلف سیاسی پارٹیوں کے ذریعے ہمارے اوپر قابض رہے, ان سے اعلان بغاوت کرنا ہوگا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے 3 نسلیں غلام رہی اور یہ جو 4تھی نسل یہاں پر موجود ہے ہم اس نسل کو بھی غلام بنا رہے ہیں. ہم آج آپ کو کہیں گے کہ جناب جو شخص مینار پاکستان پہ بھگوڑا واپس آ کے اپنے ہاتھ میں کبوتر اٹھایا ہوا تھا, میں آپ وہ جو بھگوڑا ہے اگر ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دی گئی لیاقت باغ کے جلسے میں اور پورے پاکستان کے نیشنل میڈیا کو اجازت دی گئی کہ اس کو لائیو کوریج دی جائے, جو لیول پلینگ فیلڈ انہیں دیا جاتا ہے کہ بلاول واش روم جا رہا ہے, بلاول واش روم سے آ رہا ہے, اس کی لائیو کوریج آ رہی ہے. جناب آپ کو انتہائی سنسنی خیز
خبر سنا دے بلاول اٹھ گئے اور جیم لگا کے کھانے لگے ڈبل روٹی پہ. جو لیول پلینگ فیلڈ ان پی ڈی ایم کے بھگڑوں کو دیتے ہو, 10% بھی اگر میڈیا ہمیں لائیو کوریج دے تو وہ مینار پاکستان پہ کبوتر اٹھا کے قوم کو دکھانے والا اپنے ہاتھ میں ایک میں برش اٹھا لے دوسرے میں پالش بھی اٹھا لے تو وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا میرے بھائیوں, میرے گلگتی دوست ادھر موجود ہیں. میں باقی لیڈروں کی طرح نہیں ہوں کہ ایک حلقے کی سیاست کروں. میری عمر ان سیاستدانوں سے 60-70 سال کے سیاستدانوں سے بہت چھوٹی صحیح, لیکن دیامت سے لے کے